دوسروں کے متعلق سوچنا. لیکن میں نے بتایا نا، میں اور آپ اپنے متعلق ہی سوچتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال لے لیں. دیکھیں میں گھر میں داخل ہوں تو گھر والی اگر سامنے فری بیٹھی ہے نا، فارغ بیٹھی ہے، تو میں نے داخل ہوتے پتا کیا کرنا، کدی کوئی کام بھی کر لیا کر، سارا دن ویلی بیٹھی رہنی. اور بزرگ فرماتے ہیں اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچنا چاہیے. جب بات کرنے لگے نا، اس سے پہلے یہ سوچیں، اس کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھے. ذرا رکھے نا اپنے آپ کو. 4 بچے ہیں، صفائی ستھرائی گھر کی کرنی ہے، ان کو پیشاب کرانا ہے، پیمپر چینج کرنا، کرے نا ذرا پیمپر چینج، آپ کو سمجھ آ جائے. پھر گھر کی صفائی کرنی ہے اور سخت گرمی کے موسم میں آگ کے آگے کھڑے ہو کر کھانا بنانا ہے. اور پھر ڈیمانڈ بھی چاروں بچوں کی الگ الگ ہوتی ہے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ کہتا نہیں میں بریانی کھانی، وہ کہتا نہیں میں انڈا تلیا ہوا کھانا. تھوڑے دن پہلے نا میں گھر میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، تو ماں، میری بڑی بیٹی تقریباً 8 سال کی، تو آپس میں ماں بیٹی کا نا مکالمہ چل رہا ہے. وہ کہہ رہی ہے نہیں ماما میں نے نا بریانی کھانی ہے. ماں کہہ رہی نا جو بنا چپ کر کے کھاؤ. تھوڑی دیر مکالمہ چلتا رہا تو گھر والی کہہ رہی تسی بھی تو بولو نا کچھ. میں کی بولا، یہ ماں دھی دا مکالمہ چلتا پیا، یہ تھوڑی دیر مکالمہ چلنا ہے تو جتنا بیٹی نے تو بنا دینا. میں جی بولا ایسا ہی ہوتا ہے نا، ماں بنا دیتی ہے یار، سب کی ڈیمانڈیں پوری کر رہی ہے. اس کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر تو سوچے کہ وہ کتنا کام کرتی ہے. لیکن آپ باہر سے اگر یہ جملے بول دیتے ہیں تلخ سا کلام، تو سارا دن فری بیٹھی رہنی ہے، کوئی کام کاج بھی کر نا. دوسروں کے متعلق جب بات کہنی ہے تو اس سے پہلے جناب اپنے ذہن میں یہ لے کر آنا کہ یار میں اس کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھوں کیا ہے. پھر سمجھ میں آتی ہے یار دوسرے کا کیا کام ہے، دوسرے نے کیا کیا ہے. دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں. آپ کے زمانہ خلافت کی بات ہے کہ ایک مسافر جو ہے وہ مدینے کی طرف آ رہا تھا، تو مدینے کی سرحد میں داخل ہوا تو شام ہو گئی، اس نے وہیں خیمہ ڈالا. تو آپ رات کو، آپ کی عادت کریمہ تھی کہ باہر گلیوں میں نکل کر دیکھتے کہ کوئی حاجت مند ہے تو اس کی حاجت کو پورا کیا جائے. آپ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہے. وہاں گئے تو ایک شخص اور ایک عورت ہے. وہ شخص باہر بیٹھا ہے تو اندر سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے. اس سے جا کر سلام کیا، کہا خیر ہے یار تم مسافر ہو؟ کہا جی میں مسافر ہوں اور میری بیوی نا حاملہ ہے، امید سے ہے بچے کی ولادت کا وقت ہے. تو کہا کوئی انتظام؟ کہا جی میرے دل کے اندر خیال آیا تھا کہ مسلمانوں کے امیر سیدنا فاروق اعظم نے وہاں کوئی انتظامات کیے ہوں گے، لیکن کوئی انتظام ہی نہیں ہے، کوئی آ کر پوچھنے والا ہی نہیں ہے. کہا یار ٹھہر جا. گھر گئے، گھر جا کر اپنی بیوی سیدہ ام کلثوم جو کہ مولا کائنات کی شہزادی ہیں، یہ آپ کے نکاح میں تھی. کہا ام کلثوم کوئی نیکی کا پروگرام ہے؟ کہا جی کیسی باتیں کرتے ہیں، میرا تو ہر ٹائم نیکی کا پروگرام ہوتا ہے. کہا دائیا بن کر جانے کے لیے تیار ہو، دائیا بن کر جانا ہے، لوگ باتیں کریں گے. کہا جی کوئی بات نہیں ہے لوگوں کی، میں نے نیکی اللہ رسول کے لیے کرنی ہے، لوگوں کے لیے تھوڑی کرنی ہے. چل پڑے. کہا مجھے یہ بتاؤ ساتھ کیا لے کر جانا ہے؟ یعنی پیدائش کے بعد کچھ کھانا پلانا بھی ہوتا ہے. کہا کچھ کھجورے لے لیں اور ساتھ چنے لے لیں، گھی لے لیں، پتیلی لے لیں. آپ نے لیا اور سر پر اٹھایا، رکھا اور چل پڑے. سیدہ ام کلثوم اندر خیمے میں چلی گئیں اور وہ مسافر کہتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے چولہا جو ہے وہ بنایا رکھا، چولہا بنایا، وہاں اوپر دیج کی رکھی، آگ جلائی. تو کہتا میں بے تکلف تھا، میں نے کہا یہ فاروق اعظم نے کوئی یہاں ملازم رکھا ہے مسافروں کی دیکھ بھال کے لیے. میں بڑا بے تکلف تھا، میں کہتا اوے ادھر آ جا پانی پلا، تو اگ بالندی لگا مینوں پیاس لگی. کہتے میں بے تکلف تھا، بڑا بے تکلف. وہ چمچا مار رہے ہیں، آگ جلا رہے ہیں. میں کہہ رہا یار تو اچھا بندہ ہے یار، محنت کافی کر لیتا ہے. جب وہ تھوڑا تیار ہوا تو اندر سے آواز آئی امیر المؤمنین آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے دوست کو بیٹا دیا ہے. وہ مسافر پانی کا پیالہ پی رہا تھا، ایسے درام سے نیچے گرا. کہا آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ ہی فاروق اعظم ہیں، آپ نے بتایا نہیں. آپ نے فرمایا بتانے کی کیا ضرورت ہے یار، امیر المؤمنین ہوتا ہی وہ ہے جو مسلمانوں کی خدمت کرے. میں تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں، تمہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے.
سوچ کا انداز دیکھیں، سوچ کیسی سوچ ہے، دوسروں کی خدمت کرنی ہے۔ سرکار نے 2 لفظوں میں نچوڑ نکال دیا، فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ کیا میں ہوں؟ کیا میری ذات میں یہ چیز ہے؟ رات کی مثال لے لے، میں اور فرمان بھائی نا رات گاڑی میں تھے تو گاڑی کا پٹرول بالکل اینڈ تھا، یعنی آخری جو لائن ہوتی ہے نا وہ بھی کبھی آ جا رہی تھی، مطلب ختم تھا پٹرول۔ تو پتہ چلا پٹرول مہنگا ہو گیا ہے، تو پٹرول پمپ اولن تو بند تھے کہ مہنگا ہو گیا ہے، 30 روپے اکٹھا مہنگا ہوا ہے، تو اب اگر پٹرول ڈالیں گے تو صبح ڈالیں گے تو کتنا زیادہ، اب اور صبح میں لاکھوں روپے کا فائدہ ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور میں ڈلوانے گیا ہوں نا، میں اور آپ ڈلوانے گئے ہیں وہاں، تو آپ کی اور میری یہی سوچ ہے، میری گاڑی کی ٹینکی فل ہو جائے، دوسرے کو ملے نہ ملے، ہے نا ایسی سوچ؟ خود غرضی آ گئی ہے ہمارے اندر یار، ہم خود غرضی کے جال میں الجھ گئے۔ یہ نہیں سوچ رہے یار کسی دوسرے مسلمان کا فائدہ ہو جائے۔ میں دوسرے مسلمان کو فائدہ دینے والا کب ہوں گا؟ کب میری ذات کے اندر یہ چیز پائی جائے گی کہ میں دوسروں کو نفع دینے والا ہو جاؤں گا؟ خود غرضی کی زندگی تباہی ہے، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ آئیں اپنا ذہن بنائیں، میں ان لوگوں کی سیرت پڑھوں، اپنے اسلاف کی، صحابہ اکرام کی، اہل بیت اطہار کی، کہ یہ عموماً یہ لوگ جسے ہم آج کل کی زبان میں سوشل ورکر کہتے ہیں نا، یہ وہ لوگ تھے جو دوسروں کے لیے جیتے تھے۔ ہم اپنے لیے جیتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں۔ معاذاللہ میں نے بتایا ہمارا یہ ذہن ہے ادھر والے بھی مر جان، ادھر والے بھی، ادھر والے، میں ہی صبح سب دا مالک ہوں، ساری جائیداد میرے کو لوئے، میں اکیلا ہی حکومت کرنے والا ہوں۔ کیا تم نے نہیں مرنا یار؟ انداز بدلیں، سوچ بدلیں۔ چھوٹی سوچ ہے یہ خود غرضی والی، بڑی سوچ ہو یار میں مسلمانوں کو فائدہ کیسے دے سکتا ہوں، میں مسلمانوں کے کام کیسے آ سکتا ہوں، میں دوسرے مسلمانوں کی مدد کیسے کر سکتا ہوں، میں اپنی بہن کی، بھائی کی، رشتہ داروں کی معاونت کیسے کر سکتا ہوں۔ یہ سوچ رکھیں نا یار، اس سوچ کو لے کر چلیں گے تو کیا ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ نہیں ہو جائے گا؟ بہترین معاشرہ ہوگا یار۔ امن، امان، محبت کے پھول، یہ خود غرضیاں ختم کریں۔ کوئی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین۔